وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، 1444 ہجری کے ماہ ربیع الاول کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے اگرچہ قرآن و حدیث میں فضائل مذکور نہیں ہیں، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ولادت ہونے کی وجہ سے ربیع الاول ویسے ہی محترم اور معظم ہے جیسے آپ کا مولد مکانی مقام ولادت محترم اور معظم ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو نہ نبی کی ولادت سے انکار ہے، نہ ربیع الاول کے ماہ ولادت ہونے سے انکار ہے، نہ ربیع الاول کی ماہ ولادت ہونے کی وجہ سے فضیلت سے انکار ہے، بلکہ ماہ ولادت ہونے کی وجہ سے بعض حیثیتوں سے ربیع الاول دیگر مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ السرور میں ہے، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور، کہ اس مہینے کی اسلام میں ایک ایسی فضیلت اور منقبت ہے جو دیگر مہینوں سے بڑھ کر ہے، ایک بہار دوسری میں اور دوسری بہار تیسری میں، نور اس کے اوپر نور اور پھر نور، یعنی 3 بہاریں اور 3 انوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت باہم بغل گیر ہوتے کائنات نے پہلی دفعہ دیکھے۔ نہ ولادت سے انکار، یہ تو کفار کو بھی نہیں، نہ ربیع الاول کے ماہ ولادت ہونے سے انکار، نہ ماہ ولادت ہونے کی وجہ سے ربیع الاول کی فضیلت سے انکار، اور نہ نبی کی ولادت پر خوشی اور مسرت سے انکار، تو پھر انکار کس شے سے ہے؟ انکار ہے ان بدعات و رسومات سے، ان خرافات سے جو نبی کی ولادت کی خوشی یا میلاد کے جشن کے نام پر ہمارے معاشرہ میں جڑیں پکڑ چکی ہیں، انکار ان سے ہے۔ رہا نبی کی ولادت کا تذکرہ بغیر ایام کی تخصیص کے اجر و ثواب کا باعث ہے، حضور کی ذات گرامی کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت کے اظہار کا سبب ہے، نبی کی سیرت کا جز ہے، اس وجہ سے ولادت کا تذکرہ ہم اور ہمارے اکابرین کرتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا
اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے فضائل، وقت ولادت کے انقلابات، احوال اور فضائل، نبی کا بچپن، نبی کی جوانی، نبی کا بڑھاپا، ایک ایک لمحے کو امت کے سامنے کھولا ہے اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ نبی جس گھڑی میں ہوں، جس لمحے میں ہوں، جس جگہ پہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل ہیں ہی، نبی کی وجہ سے یہ اشیاء بھی محترم اور معظم ہو جاتی ہیں۔ تو انکار بدعات و رسومات سے ہے۔ ذکر ولادت اور شے ہے، مروجہ جشن میلاد یا عید میلاد یہ اور شے ہے۔ ہما شیئان، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے اکابر نبی کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں جزو سیرت ہونے کی وجہ سے، بلا ایام تخصیص، بلا تخصیص ایام، اجر و ثواب کا باعث ہونے کی وجہ سے، نبی کی ذات گرامی سے نسبت، تعلق اور محبت کے اظہار کا سبب ہونے کی وجہ سے۔ لیکن نبی کے عشق اور محبت کے نام پر آمد اور ولادت کی خوشی کے عنوان سے جو خرافات، جشن، عید کے عنوان سے ہمارے معاشرہ میں شروع ہو چکے ہیں، ان کی حمایت نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ شرعاً بھی درست نہیں، عقلاً بھی درست نہیں۔ آپ کہیں گے شرعاً کیسے درست نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی کوئی بات اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر مقرر کر لی؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ پتہ چلا کسی بھی چیز کو دین اللہ کی اجازت کے بغیر قرار نہیں دیا جا سکتا، اور قرآن کریم میں ایسی کوئی نص نہیں ہے جس میں اس جشن یا اس تیسری عید کا کوئی ثبوت اور پروف ہو، تو یہ بلا اذن خداوندی ہے، اس لیے یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ رہا اللہ کے نبی کے فرامین اور احادیث سے اس کا ثبوت، مشکات شریف باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ام المومنین صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے معاملے میں کسی ایسی بات کا اضافہ کرتا ہے، کوئی ایسی چیز پیدا کرتا ہے جو اس میں نئی ہے، فہو رد، وہ واجب الرد ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اب یہ جو مروجہ جشن ہے یا تیسری عید کا اسلام میں تصور ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے نبی کی حدیث کی روح سے یہ واجب الرد ہے۔ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہ کرو؟ بھئی اس حدیث میں لکھا ہوا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اب اگر کوئی کہے اس میں اس جشن کا تو نہیں یا اس عید میلاد کا تو نہیں، یہ تو اس طرح ہوا کہ شریعت مطہرہ نے اصول بیان کیا، لا تنکحوا المشرکات، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ شریعت اصول بیان کرتی ہے، جزیات پہ اس اصول کو منطبق کیا جاتا ہے، فٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ کہے فلانی مشرکہ جو عورت ہے جس کا نام یہ ہے، اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے تو منع نہیں کیا، دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ فلانی سے نکاح نہ کرو۔
بھئی شریعت اصول بیان کرتی ہے، شریعت نے جب یہ اصول بیان کر دیا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، اب اگر وہ مشرکہ ہے، اس کا کوئی بھی نام ہے تو قرآن میں تجھے نام نہیں ملے گا، قرآن میں نام نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز دین میں نہیں اسے دین سمجھ کے دین میں گھسیڑا جائے وہ واجب الرد ہے۔ اب کوئی کہے یہاں جشن دکھاؤ یا عید میلاد دکھاؤ کہ منع ہے، تو یہ چھوٹی سوچ کی دلیل ہے، کم علمی اور جہالت کی علامت ہے۔ شریعت اصول بیان کرتی ہے، جزیات کا حکم اس اصول کی روشنی میں معلوم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، واجب الرد ہے۔ اور دین میں تو یہ ہے نہیں، اگر دین میں ہوتا تو قرآن کریم میں ہوتا، اگر دین میں ہوتا نبی کی احادیث اور فرامین میں ہوتا، اگر دین میں ہوتا حضور اپنے سے پہلے انبیاء کے ولادت کے ایام پر یا اپنی ولادت کے دن پر اس قسم کا جشن کرتے جیسا ہمارا معاشرہ کر رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلیفہ بنے، کم و بیش 2 سال خلافت کی مدت ہے، اور خلیفہ وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جس کی خلافت کے واضح اشارے اپنی حیات طیبہ میں دے دیے، نبی کے سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، نبی کے غریبی و امیری کے ساتھی، جوانی و پیری کے ساتھی، امن اور جنگ کے ساتھی، امید اور ترنگ کے ساتھی، گدائی اور بادشاہی کے ساتھی، مستی اور پارسائی کے ساتھی، رنج و راحت کے ساتھی، حزن و مسرت کے ساتھی، اللہ کے نبی کے غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی۔ تو حضرت ابو بکر نے نہیں کیا تو ہمارے لیے کیا جواز ہو سکتا ہے؟ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانِ خلافت آیا، 10 سال پہ مشتمل ہے، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ ان کے بعد حضرت عثمان کا زمانِ خلافت آیا، کم و بیش 12 سالوں پہ مشتمل ہے، کوئی جشن نہیں ہوا۔ حضرت علی کا زمانِ خلافت آیا، کم و بیش 5 سالوں پہ مشتمل ہے، نبی کے نواسے حسن و حسین گزرے، انہوں نے نہ کیا۔ 1 صدی تک صحابہ کا دور رہا، ان سے کوئی ثبوت نہ ملا، پھر صدی تک تابعین کا دور رہا، انہوں نے نہ کیا، ائمہ مجتہدین نے نہ کیا۔ تو سمجھ لو جب ان تمام شخصیات اور اولو العزم ہستیوں نے نہیں کیا تو پھر یہ دین میں ہے ہی نہیں ہے، پھر یہ دین میں نہیں ہے۔ تو شرعاً درست نہیں، عقلاً بھی درست نہیں۔ آپ کہیں گے عقلاً کیسے درست نہیں؟ عقلاً ایسے درست نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرنے والے ہیں، انہوں نے حضور کی ایک ایک ادا کی حفاظت کی، اسے محفوظ کر کے امت کے حوالے کیا، محفوظ کر کے امت کے سپرد کیا۔ نبی کی کوئی ادا امت سے اوجل نہیں ہے، انسانیت سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی قضائے حاجت کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے کنگھی کرنے کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے ناخن کاٹنے کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے سرما لگانے کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے مسواک کرنے کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے سر کو تیل لگانے کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کے اکل و شرب کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو کیا، نبی کی نیند اور بیداری کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو دیا، نبی کی جلوت اور خلوت کی تفصیلات صحابہ نے محفوظ کر کے امت کے حوالے کی، اللہ کے نبی کے قضائے حاجت کا طریقہ صحابہ نے محفوظ کر کے امت کو بتایا۔ تو نبی کی کوئی ادا غیر محفوظ نہیں ہے۔ قضائے حاجت حضور پردے میں کرتے تھے، بول و براز
پیشاب پاخانہ کسی کے سامنے نہیں کیا جاتا، چھپ کے کیا جاتا ہے۔ نبی کی شمائل کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، نبی کی سیرت کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، حدیث اور فقہ کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، آپ کو ساری تفصیلات ملیں گی۔ حضور جب بیت الخلاء میں جاتے تھے پہلے کون سا پاؤں اندر رکھتے تھے، بعد میں کون سا پاؤں اندر رکھتے تھے، دعا کون سی پڑھتے تھے، قضائے حاجت کے وقت نبی کا دایاں ہاتھ کہاں ہوتا تھا، نبی کا بایاں ہاتھ کہاں ہوتا تھا۔ حضور جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کے باہر نکلتے تو کون سا پاؤں پہلے باہر نکالتے تھے، بیت الخلاء سے بعد میں کون سا پاؤں باہر نکالتے تھے، دعا کون سی پڑھتے تھے۔ قضائے حاجت پردے میں کرتے تھے، جو کام نبی نے پردے میں کیا اسے تو صحابہ نے محفوظ کر کے امت کے سپرد کر دیا، صحابہ نے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا، صحابہ نے محفوظ کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ قضائے حاجت پردے میں ہوتی ہے، جلوس بازاروں میں نکلتا ہے، بولو براز پردے میں ہوتا ہے، جشن بازار میں منایا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے جو پردے میں کیا وہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی آ گیا، وہ تو سیرت کی کتابوں میں بھی آ گیا، وہ تو فقہ کی کتابوں میں بھی آ گیا، لیکن جلوس بخاری سے لے کے مشکات تک کسی حدیث کی کتاب میں نہیں۔ بخاری بھی خالی، مسلم بھی خالی، ترمذی بھی خالی، ابو داود بھی خالی، ابن ماجہ بھی خالی، مشکات بھی خالی، فقہ کی تمام کتابیں قدوری سے لے کے ہدایہ تک، شرح وقایہ سے لے کے کنز الدقائق تک اس سے خالی ہیں۔ سیرت کی تمام کتابیں شبلی نعمانی سے لے کر بڑے بڑے مورخین اور سیرت نگاروں کی لکھی ہوئی کتابوں تک ساری کی ساری کتابیں اس جشن سے خالی ہیں، جلوس سے خالی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر اللہ کے نبی نے کیا ہوتا یا نبی کے صحابہ نے کیا ہوتا تو جیسے نبی کی قضائے حاجت کا طریقہ اس امت سے اوچل نہ رہ سکا، یہ بھی امت کے سامنے ضرور آتا، یہ بھی امت کے سامنے ضرور آتا۔ تو پتہ چلا عقل اس کی تائید نہیں کرتی، صحابہ کرام نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ حضور کب آئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کیونکہ امت مسلمہ کی ولادت کی تاریخ کے ساتھ، ولادت کے مہینے کے ساتھ کوئی ضرورت وابستہ نہیں تھی، ضرورت نبی کی سیرت کے ساتھ وابستہ تھی، کیونکہ ہمارے اعتقادات ہوں یا عبادات، اخلاقیات ہوں یا معاملات، معیشت ہو یا معاشرت، طرز سیاست ہو یا اصول تجارت، طرز حکمرانی ہو یا انداز جہاں بانی، ہمارے اعتقادات سے لے کر ہماری معاشرت تک ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو نبی کی سیرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے صحابہ نے نبی کی سیرت پہ توجہ دی، نبی کی سیرت کا کوئی گوشہ اور شوشہ امت سے اوجل نہ رہنے دیا۔ اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی کہ حضور کس مہینے میں آئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، توجہ اس بات کی طرف تھی کہ آئے کس لیے ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے، حضور لائے کیا ہے، اور جانے سے پہلے دے کے کیا گئے ہیں اسے فالو کیا جائے، اپنی زندگی سیرت و کردار اور حیات مستعار کی بنیاد اس پہ رکھی جائے۔ یہی وجہ ہے نبی کی ولادت کے مہینے میں اختلاف ہے، کسی نے کہا رمضان ہے، کسی نے کہا رجب ہے، کسی نے کہا ربیع الاول ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ نے غنیت الطالبین میں لکھا حضور کی ولادت کا مہینہ محرم ہے، آپ 10 محرم کو تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، کسی نے کہا حضور 8 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی نے فتاوی رضویہ میں لکھا حضور 8 ربیع الاول کو تشریف لائے، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ شبلی نعمانی نے، محمود پاشا فلکی نے، صفی الرحمن مبارک پوری نے، مولانا ابو الکلام آزاد نے، مولانا شاہ محمد جعفر پلواری نے اور طلعت محمد عرب نے، دیگر مصنفین و مورخین اور ائمہ سیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں تحقیقی قول 9 ربیع الاول لکھا۔ مشہور قول حضرت تھانوی نے 12 ربیع الاول ذکر کیا، کسی نے 28 ربیع الاول لکھا۔ الغرض ولادت کے مہینے میں بھی اختلاف ہے، ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ یہ اختلاف کس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ہمارا معاشرہ
نبی کی ولادت کی خوشی میں نبی کی محبت اور عشق کے نام پر جو چیزیں اور کام کرتا آ رہا ہے یہ انہوں نے بعد میں شروع کیے ہیں، یہ نبی کے زمانے سے ہوتے ہوئے نہیں آ رہے۔ اگر وہاں سے ہوتے آ رہے ہوتے نہ ولادت کے مہینے میں اختلاف ہوتا نہ ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہوتا۔ یہ اختلاف بتاتا ہے کہ بات کی ایجاد ہے، بات کی ایجاد ہے۔ اور یہاں عقل کی روح سے ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ حضور کی ولادت دن بھی ہے، وقت بھی ہے، ولادت کی تاریخ بھی ہے۔ ان تین چیزوں کی نبی کی ولادت کی طرف نسبت ہے۔ نبی کی ولادت کی تاریخ ولادت تو تاریخ کی بھی حضور کی ولادت سے نسبت ہوئی، یوم ولادت دن کی بھی حضور کی ولادت سے نسبت ہوئی، وقت ولادت وقت کی بھی حضور کی ولادت سے نسبت ہوئی۔ ولادت کا وقت کیا تھا؟ صبح صادق کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، اور اس دن جو صبح صادق ہوئی وہ 4:20 پر ہوئی تھی ہمارے پاکستانی ٹائم اور وقت کے مطابق۔ تو ولادت کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، جب اندھیرے جا رہے تھے اجالے آ رہے تھے۔ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال اس دھرتی پہ تشریف لائے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ صبح صادق کے وقت حضور تشریف لائے، اندھیرے جا رہے تھے اجالے آ رہے تھے، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکایک تاکہ کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا۔ ولادت کا وقت صبح صادق، ولادت کا دن سوموار حضور سوموار کو روزہ رکھتے تھے، مشکات کی حدیث ہے۔ آپ سے پوچھا گیا سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، آپ نے فرمایا ولدت فیہ، میں اس دن میں پیدا ہوا ہوں، وفیہ انزل علی، اور اسی دن میں مجھ پر نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعثت کا دن ہے، پہلی وحی آپ پر اس دن میں نازل ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، علق کی ابتدائی 5 آیات جنہیں حضور حرا سے لے کر اہل مکہ کی جلوتوں میں فوراً چلے آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ توجہ ہو تو ایک نکتہ آپ کے ذوق کی نظر کرنے لگا ہوں۔ حضور غار میں تھے، پہلی وحی آئی، لمبی چوڑی نہیں تھی، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی، قرآن نہیں آیا، یہ تو 23 سال میں پورا ہوا۔ قرآن کی ابتدائی 5 آیات آئیں، اللہ کے نبی غار میں تھے تو نبی کے پاس 5 آیتیں آئیں، نبی غار سے نکل آئے، نبی غار سے نکل آئے، غار میں نہیں رہے۔ پتہ چلا کہ قرآن ہو تو بندہ غار میں نہیں رہتا، نکل آتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے کوئی پورا قرآن لے کے اب تک غار میں چھپا ہوا ہے۔ صاحب قرآن کے پاس تو 5 آیتیں آئی تھی، حضور غار سے نکل آئے تھے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی،
عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی. تو عرض میں نے یہ کیا، آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کی ولادت کی نسبت ایک ولادت کے وقت کی طرف ہے، ایک ولادت کے دن کی طرف ہے. دن سوموار ہے، روزہ اس میں کیوں رکھتے ہیں؟ ولدت فی، فرمایا میں اس میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علی، اور اسی دن میں مجھ پر قرآن نازل ہوا. اظہار تشکر کے طور پہ حضور سوموار کو روزہ رکھتے تھے. اب ولادت کے وقت میں بھی اختلاف نہیں، صبح صادق ہے. ولادت کے دن میں بھی اختلاف نہیں، سوموار کا دن ہے. وقت میں بھی اتفاق ہے، دن میں بھی اتفاق ہے. رہی تاریخ ولادت، اس میں اتنا اختلاف ہے. کسی نے کہا 8 کو آئے، کسی نے کہا 9 کو آئے، کسی نے کہا 12 کو آئے، کسی نے کہا 17 کو آئے، کسی نے کہا 28 کو آئے، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا ربیع الاول میں آئے ہی نہیں، محرم الحرام میں آئے. شیخ جیلانی کی غنیت الطالبین میں ہے. تو نہ وقت میں اختلاف ہے، نہ ولادت کے دن میں اختلاف ہے، اتفاق ہے. اور ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہی اختلاف ہے. اب عقل کی روح سے دیکھیے، اگر کچھ کرنا بھی ہے ولادت کی خوشی میں، جشن منانا بھی ہے، اس کا طریقہ کیا ہو وہ تو بات کا مسئلہ ہے، طرز کیا ہو وہ تو بات کی بحث ہے. ولادت کے وقت میں منانا چاہیے تھا جو اتفاقی ہے، یا تاریخ میں جو اختلافی ہے؟ دن میں منانا چاہیے تھا جو اتفاقی ہے، یا تاریخ میں جو اختلافی ہے؟ میرا سوال یہ ہے، وہ دلیل تو بتاؤ جس کی وجہ سے ولادت کی خوشی اور ولادت کا جشن وقت میں ولادت کے نہیں منایا جاتا، ولادت کے دن میں نہیں منایا جاتا، تاریخ میں منایا جاتا ہے. وقت اور دن کو چھوڑا کس وجہ سے ہے؟ تاریخ کو پکڑا کس وجہ سے ہے؟ حالانکہ ولادت کا وقت اور دن زیادہ مضبوط ہے، تاریخ مختلف ہی ہے، لیکن چونکہ منانے والے کی سہولت تاریخ میں ہے، وہ سال میں 1 دفعہ آتی ہے. اگر دن والے چکر میں پڑ گئے تو وہ تو مہینے میں 4 یا 5 دفعہ آتا ہے. وقت والے چکر میں پڑ گئے وہ تو روزانہ آتا ہے. روزانہ کون بازار بند کرے؟ مہینے کے 4 یا 5 دن کون کاروبار کو خیر آباد کہے؟ اور اتنا خرچ 5 دن کون کرے؟ عشق کا سرٹیفکیٹ مشکل ہو جائے گا، وہ بھی لینا ضروری تھا. سہولت بھی پیش نظر تھی تو وقت کو پس پشت ڈال دیا، ولادت کے دن کو پس پشت ڈال دیا. کہا بس تاریخ منانی ہے، قرآن سے ثبوت ملے تب بھی، نہ ملے تب بھی، حدیث ساتھ دے تب بھی، ساتھ نہ دے تب بھی. تو اب بتائیے، اسے خواہشات نہیں کہا جائے گا تو سنت اور شریعت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، صحابہ کو بھی تھی، ہمیں بھی ہے. اور ولادت کی خوشی ابو لہب کو بھی ہوئی. اور ہمارا معاشرہ آج کل دلیل یہی پیش کرتا ہے، دیکھو جی ابو لہب نے خوشی منائی، اس نے لونڈی آزاد کر دی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ولادت نبی کی دلیل ابو لہب سے، محبت اور عشق کا دعویٰ نبی سے، اور سہارا ابو لہب کا. تمہیں ابو بکر نظر کیوں نہیں آتے؟ جناب عمر نظر کیوں نہیں آتے؟ عثمان و علی نظر کیوں نہیں آتے؟ صحابہ کی مقدس جماعت نظر کیوں نہیں آتی؟ ابو لہب نے ولادت کی خوشی منائی، لیکن صاحب ولادت کی رسالت کا بھی تو انکار اسی نے کیا. ولادت کی خوشی منا کر سیرت کا انکار کرنے والا ابو لہب، ولادت کی خوشی منا کر رسالت کا انکار کرنے والا ابو لہب، ولادت کی خوشی منا کر دعوت توحید کو ٹھکرانے والا ابو لہب، اللہ کی توحید کا دشمن، نبی کا باغی اور نبی کی رسالت کا منکر ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن کہے تب
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو دلیل ابو لہب کی پیش کی جائے کیا اچھا ہوتا اگر ابو بکر کی دلیل پیش کر کے کہا جاتا, عمر کا نام لے کے کہا جاتا کہ ابو بکر و عمر نے یہ کیا ہم بھی یہی کریں گے. اپنا اپنا مقدر اور نصیب ہے, کسی کو ابو لہب مبارک, کسی کو ابو بکر مبارک. ہماری زندگی کی بنیاد صحابہ کی زندگیوں پہ ہے, صحابہ کی زندگیوں پہ. اور ابو لہب نے جو خوشی منائی, ابو لہب نے وہ کس وجہ سے منائی؟ کیونکہ حضور ان کے خاندان سے تھے, وہ حضور کے چچا تھے, آپ ان کے بھتیجے تھے, یتیم بھتیجا پیدا ہوا, بھائی کا نسب آگے بڑھا, اس کی نسل آگے چلی, تو انہوں نے آپ کو آئینہ ذات میں دیکھا. کفار اور مشرکین نے, ابو لہب نے آپ کو آئینہ ذات میں دیکھا. اور یہاں جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو, وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو, اسے بچے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ابو لہب نے حضور کو آئینہ ذات میں دیکھا, خاندان میں بچے کی پیدائش کی خوشی کے طور پہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا. لیکن صحابہ کرام کو جو نبی کی ولادت پہ خوشی تھی وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ حضور کے خاندان سے تھے سارے, یا حضور ان سب کے خاندان سے تھے. بلال حبشے سے آئے, خوشی انہیں بھی آپ کے آنے کی تھی. صہیب روم سے آئے, خوشی انہیں بھی حضور کے آنے کی تھی. سلمان ایران اور فارس سے آئے, خوشی انہیں بھی حضور کے آنے کی تھی. لیکن ان کی خوشی حضور کو آئینہ ذات میں دیکھ کر نہیں تھی بلکہ آئینہ رسالت میں دیکھ کر تھی. ابو لہب نے حضور کو آئینہ ذات میں دیکھا, صحابہ نے حضور کو آئینہ رسالت میں دیکھا. تو جب انہوں نے آئینہ رسالت میں دیکھا تو انہوں نے اپنی خوشی کو تعلیمات رسالت کے تابع کر دیا. انہوں نے اپنی خوشی کو تعلیمات رسالت کے تابع کر دیا. انہیں خوشی اس وجہ سے نہیں تھی کہ یہ عبد المطلب کا پوتا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, بلکہ انہیں خوشی اس وجہ سے تھی کہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے, یہ آخری صاحب شریعت ہے, یہ آخری صاحب وحی ہے. اور ابو لہب کو خوشی اس وجہ سے تھی کہ میرا بھتیجا ہے, خاندان کا چشم و چراغ ہے. تو ادھر آئینہ ذات تھا, ادھر آئینہ رسالت تھا, اور ہم حضور کو آئینہ رسالت میں دیکھتے ہیں, اس لیے اپنی خوشی کو صحابہ کی طرح تعلیمات رسالت کے تابع کرتے ہیں. کسے خوشی نہیں ہے, خوشی کا طرز اس سے اختلاف ہے. نہ ولادت سے انکار, نہ ربیع الاول کے ماہ ولادت ہونے سے انکار, نہ ماہ ولادت ہونے کی وجہ سے ربیع الاول کی فضیلت سے انکار, نہ صاحب ولادت کی ولادت کی خوشی سے انکار, مسرت سے انکار. اگر انکار اور اختلاف ہے تو طرز مسرت سے ہے, طرز مسرت سے. اگر تعلیمات رسالت کے آئینہ میں حضور کو دیکھا جائے تو رسالت کی تعلیمات کیا ہے, نبی نے اظہار تشکر کا کیا طرز اپنایا. حدیث بتاتی ہے حضور سوموار کا روزہ رکھتے تھے, سوموار کا روزہ رکھتے تھے. ایک تو حضور نے تاریخ سے اٹھا کے بات دن کی جانب ڈال دی, تاریخ سے اٹھائی دن کی جانب ڈال دی. صرف ربیع الاول کے مہینے کے سومواروں میں نہیں, سال بھر. حضور ایک مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے آئے. آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. اور جب پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین, کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فقال, آپ نے فرمایا ولدت فیہ, یہ میری ولادت کا دن ہے. تو یہ ہے ولادت کی خوشی جو صاحب رسالت سے بھی ثابت ہے, صاحب رسالت کے صحابہ سے بھی ثابت ہے. وفیہ انزل علیہ, نزول وحی کا آغاز بھی اسی دن میں ہوا. حضور سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے, ہمارے اکابر بھی رکھتے ہیں, ہمارے بزرگ رکھتے ہیں, ہمارے اسلاف رکھتے آئے,
ہمارے علماء رکھتے آئے. یہ ہے خوشی کا طریقہ. اب تم کہو کہ خوشی کا طریقہ جو ہم اختیار کریں قرآن و حدیث میں ہو یا نہ ہو، شرعاً یا عقلاً ثابت ہو یا نہ ہو، ہمارے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق خوشی کرو گے تو عاشق ٹھہرو گے، نہیں تو تمہیں گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے. عشق کا سرٹیفکیٹ انسانوں سے نہیں ملتا، قرآن و سنت سے ملتا ہے. آج کے مسلمانوں سے نہیں ملتا، نبی کے غلاموں اور صحابہ سے ملتا ہے، شریعت اور سنت سے ملتا ہے. یاد رکھیے عید اسلام میں فقط دو ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. دو ہے، تیسری کوئی نہیں. اور پھر احکام بھی انہی دو کے ہیں، احادیث میں انہی دو کے ہیں. اب اگر کوئی کہے تیسری عید بھی ہے اور وہ عیدوں کی عید ہے تو بھائی عید ایک اصطلاح ہے، اسلامی اصطلاح ہے، یہ غیر منقول جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتی. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ عید محاوراتی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور وہ خوشی کا معنی ہے. جیسے کسی کو محبوب مل جائے یا کوئی نعمت مل جائے، وہ کہتا ہے میرے لیے تو آج عید ہے، یعنی انتہا درجے کی خوشی ہے. تو خوشی کے معنی میں لو تو تب خوشی کا طریقہ وہ اپنایا جائے گا جو نبی کی سنت اور شریعت سے معلوم ہوتا ہے، نبی کی سنت اور شریعت سے معلوم ہوتا ہے. لیکن آج کل تو شریعت سے دوری اس حد تک بڑھ چکی کہ ہم مصر ہیں، لوگ بسیط ہیں کہ اسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید قرار دو، بڑی عید قرار دو. پھر بھائی اگر یہ عید ہے تو اللہ کے نبی نے اس میں روزہ کیوں رکھا؟ عید اور روزہ دو چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی. روزے کے لیے عید ایام ممنوعہ میں آتی ہے، عید اور روزہ میں منافات ہے، نسبت تباین کی ہے. روزہ ہوگا تو عید نہیں، عید ہوگی تو روزہ نہیں. اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کے دن ایک تو اظہار تشکر اور خوشی کو دن کی طرف اللہ کے نبی نے ڈال دیا، تاریخ میں نہیں رکھا، اور پھر اسے عید سے نکالا روزہ رکھ کے. اور پھر اللہ کے نبی نے منع بھی کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنہر، مشکات کی روایت ہے. فرمایا اللہ صوم فی یومین، دو دنوں میں روزہ نہیں ہے، الفطر والاضحیٰ، کیونکہ یہ عید کے دن ہے. اگر عید ہے تو روزہ نہیں، حضور کا روزہ ہے تو عید نہیں. اب بتائیے آج کے لوگوں کی مانوں یا نبیوں کے نبی کی مانوں؟ ہماری عقل شریعت کے تابع ہے، محبت کے انداز شریعت کے تابع ہیں، ہماری خواہشات شریعت کے تابع ہیں. شریعت کو اپنی عقل کے تابع نہ کرو. عید کے احکام مکمل ہیں، گھٹتے بڑھتے نہیں ہیں. عید کی سنتیں جتنی تھی اتنی ہیں، فرائض جتنے تھے اتنے ہیں، واجبات جتنے روزے اول سے تھے اتنے ہی ہیں. لیکن اگر یہ عید ہے تو اس میں ہر سال تبدیلی اور اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ اس قدر تبدیلی اور اضافہ کہ اب تو مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے دانشمند بھی تڑپنے لگ گئے کہ کدھر جا رہے ہو. اور میں کہتا ہوں ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو یہ قوم صرف ڈھول بجا رہی ہے، ابھی تو یہ قوم اسٹیجوں پہ ناچ رہی ہے، ابھی تو یہ قوم کپڑوں میں ناچ رہی ہے. یہ نبی کی ولادت کے جشن کے نام پہ آنے والے وقت میں نہ جانے کیا کیا گل کھلانے والے ہیں. دیکھیے نقصانات کو، اس کے نقصانات کیا ہیں تمہیں سمجھ آ جائے گی. ولادت ہی نہ مناؤ، صاحب ولادت کو مناؤ. وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. کیسے راضی ہو جب ان کی ولادت کی خوشی کے نام پہ یہ دنیا مسجد سے نکال کے بازاروں میں جمع کر دی جائے، جبکہ مسجد وہ بقعہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا.
وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، زمین پر اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں، جہاں تفریح کے لیے نہیں جانا چاہیے، فقط ضرورت کے تحت جانا چاہیے۔ تو محبوب ترین جگہوں سے نکالا، مبغوض جگہوں میں بٹھا دیا، مسجد سے نماز ختم کرائی، سڑک پہ شروع کرا دی، مرد و عورت کا اختلاط ہو گیا، نبی کی گھر سے بعثت سے بے خبر کر دیا، عشق کا معیار اس جشن کو قرار دے دیا، ڈھول ولادت اور کے جشن اور خوشی میں دین سمجھ کے بجائے جانے لگے۔ تو جب نبی کی ولادت کی تاریخ میں، ولادت کی خوشی میں ڈھول بجیں گے، باجے بجیں گے، تو پھر کوئی عالم کسی نوجوان کو شادی میں ان حرکتوں سے کیسے روک سکتا ہے؟ شادی میں، ولیمے میں، دیگر خوشی کے مواقع پہ کیسے ناچنے سے روکا جا سکتا ہے؟ کیسے ڈھول بجانے سے روکا جا سکتا ہے؟ ایسے امور ضرورت ہے کہ اب میلاد نہیں مناؤ بلکہ صاحب میلاد کو مناؤ، وہ ناراض ہو چکے ہیں۔ اور صحابہ نے میلاد نہیں، صاحب میلاد کو منایا، جلوس نہیں نکالا، اس کے باوجود وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہلائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے یہ امور نہیں کیے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اولئک ھم المؤمنون حقا کہا، اولئک ھم الفائزون کہا، اولئک ھم المفلحون کہا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے، اپنی خواہشات، اپنی مرضیات پسے پشت ڈال دے، جو اللہ کے نبی اور کم از کم نبی کے صحابہ سے ثابت ہے، اس پہ ہم چلنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیے ہماری زندگی میں بہاریں کیسے آتی ہیں۔ نبی کو ایک تاریخ اور ایک دن میں بند نہ کیا جائے، نصارہ کی مشابہت سے بچا جائے، اس میں وہ بھی لازم ہے۔ اور ابو داود کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا المیہ یہ ہے، ہر کوئی نیکی کا ایک معیار بنا چکا ہے، اور وہ نیک اسے ہی سمجھتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق نیکی کرتا ہے۔ شریعت کا معیار کیا ہے اسے کون جانے۔ اللہ تعالیٰ جو شریعت نے نیکی کا، نبی کے عشق کا معیار مقرر کیا ہے، تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع ولو کان حبک صادقا لاتاتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وہ نبی کی سنت، نبی کی شریعت ہے، نبی کی پیروی اور اتباع ہے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا